جواہر لال نہرو تھے وہ سوشلسٹ لیڈر تھے، اور 1936 میں انہوں نے جو ہے وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے ایک بیان کے بعد جو ہے ایک سوشلسٹ پروگرام دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حقیقت ہے سر؟ بات جو ہے بنیادی وہ ہمارے اور ڈاکٹر اشتیاق صاحب کے درمیان ایک آؤٹ لک کا فرق ہے. اس پر بار بار بیچ بیچ میں بات ہوتی رہے گی. پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ میں بہت پرائمری ایشو جو ہے وہ کمیونٹی کا بن گیا تھا، ڈفرینٹ کمیونٹیز کا. خیر اس کو چھوڑتے ہیں، ابھی فی الحال اس طرف آ جاتے ہیں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین ایک بہت ہی رائٹرز کا پروگریسو فورم تھا، اور خود میں نے اس پہ کام بھی کیا ہے. وہ تحریروں کے ذریعے افسانے، نظم، غزل، گیت، مضامین، ہر حساب سے انہوں نے سوویت یونین کے انقلاب سے متاثر ہو کے بلشوک ریولوشن کی ٹریڈیشن میں انہوں نے وہ ترقی پسند مصنفین جو ہے انہوں نے اپنا پروگرام شروع کیا تھا. لیکن جو اپریل 36 کا ان کا اجلاس ہے، اور اسی دوران جو آل انڈیا نیشنل کانگریس کا اینول سیشن ہوا، اس میں جو بات کی نہرو نے، جس کا حوالہ ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں، وہ ٹوٹلی اس سے مختلف ہے. وہ اس سے تھوڑا عرصہ پہلے وہ اور ان کے والد موتی لال نہرو سوویت یونین کا دورہ کر کے آئے تھے، اور وہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا وہ میں آپ کو اس تقریر کا جملہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کا کی مشکل یہ ہے کہ یہ حوالہ زبانی کلامی دے دیتے ہیں، اور جو ایکچوئل ٹیکسٹ میں جملہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بتاتے. تو وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نہرو صاحب نے کہا کہ سم گلمپس وی کین ہیو آف دس نیو civilization in the territories of the USSR. Much has happened there which has pained me greatly and with which I disagree. یہ تاثر تھا ان کا سوویت ماڈل، بلشوک ماڈل آف سوشلزم کے بارے میں، کہ وہ جو میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اور میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آگے چل کے اس کے باوجود وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب آنے والی دنیا میں اس کا پھیلاؤ ہوگا، لیکن ذاتی طور پہ انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا ہے. چنانچہ یہاں واضح طور پہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا موقف اور جن لائنوں پر انجمن کام کر رہی تھی اس میں وہ بلشوکس کی جو لائنز تھیں ان پر تھا، اور وہ ایک طرح سے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہی کا لٹریری فرنٹ تھا. ویئر ایز نہرو صاحب جو فرما رہے ہیں اس میں ان کو وہ سوویت ماڈل دیکھ کے تکلیف بھی پہنچی ہے، اور یہ اس سے ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب نہرو صاحب پڑھ رہے تھے یورپ میں، انگلینڈ میں، تو وہاں پہ ایک بورژوا لبرل، یا جن کو آپ کہیں کہ جو نئے تھاٹس پڑھ کے مائنڈ تھوڑا کھلتا ہے، تو وہ ایک ایلیٹ کلاس ہی تھی وہ بھی، جو کہ لبرل سوشلزم یا ڈیموکریٹک سوشلزم کی باتیں کرتے تھے. اس کو فیبینزم کہا جاتا ہے، اور فیبین تحریک باقاعدہ برطانیہ سے ایون بلشوک ریولوشن سے بھی بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، اور جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو یہ پرولٹیرین لیڈرشپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور لینن جس حوالے سے کمیونسٹ انٹرنیشنل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یورپ میں ایک ڈیموکریٹک سوشلزم اور ایک فیبین موومنٹ جو ہے اس کے ذریعے، تو اس میں سارے لارڈز بھی اور خاص ایلیٹ کلاس جو ہے وہ آ گئی تھی. تو نہرو واز بیسیکلی فیبینسٹ، اور یہ فیبین سوشلسٹ تھا. آپ جہاں بھی کہیں پہ کلک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فیبین سوشلسٹ تھا، جو کہ
بلند بانگ دعوے نعرے خوبصورت سی باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن عمل میں ان کا وہ نہیں ہوتا. ہاں، برطانیہ کی لیبر پارٹی اسی سے نکلی اور اس نے جو کچھ ظلم اور زیادتیاں اپنے ورکرز کے ساتھ کی ہیں اور دنیا میں جو سامراجی کام کیے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. سو اس حوالے سے یہ جو تھے نہرو صاحب یہ فیبینسٹ تھے. اور اب میں آپ کو ایک کوٹیشن بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ فیبینس کے بارے میں لینن نے کیا کہا تھا. لینن کا 1915 میں اس نے لکھا ایک آرٹیکل جس میں برٹش پیسیفزم اینڈ دی برٹش ڈس لائکس آف تھیوری. اس میں لینن نے جو الفاظ میں ایز اٹ از کوٹیشن بیان کر دیتا ہوں. لینن نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ فیبینز ور اے گینگ آف بورجوا روگز, a gang of bourgeois rogues who would demoralize the workers, influence them in a counter-revolutionary spirit. کہ یہ بورجوا غنڈوں کا ایک گینگ ہے جو ڈیمورلائز کرے گا ورکرز کو اور انفلوئنس کرے گا ان کو کاؤنٹر ریولیوشنری اسپرٹ میں. یہ فیبینس کے بارے میں لینن کا قول ہے. اور نہرو نے اپنے عمل سے بھی اپنی جب پاور میں یہ آ جاتا ہے تو اس نے عمل سے یہ ثابت کیا کہ جو ریئلی جینون سوشلسٹ تھے ان کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا اس کی 2-3 مثالیں میں دے دیتا ہوں. ڈاکٹر رام منوہر لوہیا, ویری بگ نیم انڈیا کی پولیٹیکل ہسٹری میں, بہت پڑھا لکھا آدمی, ڈاکٹر, PhD کیا تھا جرمنی سے انہوں نے. وہ اور جے پرکاش نارائن اور بہت سے سوشلسٹ تھے جو کہ کانگریس میں ایک سوشلسٹ پارٹی کے طور پہ ایگزسٹ کرتے تھے. نہرو اس کا حصہ نہیں تھا. نہرو تو مین لیڈرشپ کے حوالے سے اس کو لیفٹ میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا لیکن یہ ایکچولی سوڈو لیفٹسٹ تھا. تو رام منوہر لوہیا اور جے پرکاش نارائن یہ ور جینون سوشلسٹ. ان کو جو کانگریس کے اس طرح کی باتیں کی گئی تھی اس سے کچھ امید تھی کہ جب انگریز چلے جائیں گے اور 47 کے بعد ہمارا عمل دخل جہاں شروع ہوگا گورننس میں تو ان چیزوں پہ عمل ہوگا. اب جب وہ نہیں ہوا اور نہ ہی اس طرف کوئی اشارہ ملا تو رام منوہر لوہیا اور جے پرکاش نارائن یہ نیشنل کانگریس چھوڑ دیتے ہیں اور یہ پھر ایک سوشلسٹ پارٹی کی باقاعدہ بنیاد رکھتے ہیں. وہ سوشلسٹ پارٹی جو سوشلزم کے اس سلوگن کو اور اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی جس میں ورکرز کی پارٹیسپیشن ہو, ورکرز کو ان کے رائٹس ملے. جے پرکاش نارائن تو لیڈر تھے. آل انڈیا جو ریلوے یونین ہے ان کی ایک کال پر پشاور سے کلکتہ تک پہیہ جام ہو جایا کرتا تھا. انہوں نے اس کے لیے اسٹرگل شروع کی. نہرو کا سوشلزم کہیں نظر نہیں آیا. یہ اس کے خلاف اسٹرگل کرنے والوں کے اندر آگے آ گئے اور نہرو نے ان کو کم از کم 2 یا 3 مرتبہ رام منوہر لوہیا کو جیل میں ڈالا. یہ تھی نہرو کی سوشلزم. آگے یہ بھی سنیے. رام منوہر لوہیا نے نہرو کے خلاف الیکشن لڑا. ایک وہاں سے یہ ہار گئے لیکن پھر ایک بائی الیکشن میں یہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آ گئے اور وہاں پھر نہرو کی وہ پالیسیز جو برلا, ٹاٹا اور جس کو یہ نیشنل بورجوازی بھی انہوں نے کہا ہے ماؤ زے تونگ کے حوالے سے, اس کی ڈومیننس اور اس کو پوری طرح سے اسٹرینتھن کر رہے تھے. تو وہاں پہ ان کا ایک بیان ہے کہ ہندوستان کے کروڑوں لوگ 3 آنے ڈیلی کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. 3 آنے کا مطلب 20 پیسے انڈیا کے روپے میں. تو یہ 1951 یا 2 کی بات ہے جب یہ صورتحال تھی انڈیا کی کہ وہاں 20 پیسے روزانہ پہ لوگ جو ہے وہ گزارا کر رہے تھے. اور یہ رام منوہر لوہیا نے بیان دیا پارلیمنٹ میں ریکارڈڈ ہے. یہ صورتحال تھی جی نہرو صاحب کے سوشلزم.